صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین محترم، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے سلسلہ گفتگو کا موضوع معصومین علیہ السلام کی مائیں ہیں. اس سے پہلے کی نشست میں مادر پیغمبر اکرم جناب آمنہ بنت وہب سے متعلق گفتگو کی تھی، اور آج ہماری گفتگو مادر غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق ہے، یعنی امین نور ولایت و امامت، کفیل رسالت، یعنی 12 اماموں کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام سے متعلق مختصر گفتگو ہوگی. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وہ بی ہے جس نے اپنی آغوش میں ابو الائمہ یعنی امام علی علیہ السلام کی پرورش کی ہے. اللہ نے اس بی کو اپنے ولی علی مرتضیٰ کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے وسیلہ قرار دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا اس بی کی عظمت ہو سکتی ہے کہ کتنی عظیم تھی یہ بی، کتنی باشرافت و باکرامت تھی یہ بی کہ اللہ نے اس بی کو امام علی علیہ السلام کی ماں قرار دیا ہے. یہی نہیں بلکہ رسول اسلام کی کفالت میں بھی یہ بی ہمیشہ حاضر رہی ہیں. جناب رسالت مآب جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے چند ماہ بعد، یعنی ایک روایت کے مطابق 6-7 ماہ کے بعد، ایک روایت کے مطابق اس سے کم، بہرحال کچھ دن نہیں گزرے کہ رسول اسلام کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے. رسول اسلام 1 سال سے کم عمر میں یتیم ہو جاتے ہیں. 2 سال کے ابھی نہیں ہوتے ہیں کہ سر سے دادا عبد المطلب کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اور 7 سال کی عمر میں ماں آمنہ بنت وہب اس دنیا سے چلی جاتی ہے. یعنی شفقت مادری سے بھی رسول اسلام محروم ہو جاتے ہیں. اب اندازہ لگائیے، سن شریف ابھی ساتھ بھی نہیں ہے رسول اکرم کا، نہ دادا ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے. بس اگر کوئی ہے تو وہ چچا ابو طالب ہے اور چچی فاطمہ بنت اسد ہے. تو فاطمہ بنت اسد نے رسول اسلام کی کفالت یوں کی کہ تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. خود رسول اسلام نے جناب فاطمہ بنت اسد کی میت پر بیٹھ کر اس کا اظہار کیا، اے ماں، آپ میری مہربان ماں تھی، خود بھوکی رہتی تھی اور مجھے کھلاتی تھی. یقیناً جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول اسلام کی اسی طرح کفالت کی کہ گھر کی ہر چیز پر پہلے رسول کا حق تھا، بعد میں اپنی اولاد کا. یعنی رسول اسلام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا، یا یوں کہوں رسول کی زندگی میں جس بی ایک باکرامت نے حقیقی مادر کا کردار ادا کیا، اس بی باکرامت کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں. فاطمہ بنت اسد کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، اور اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ عرب غیر عرب میں قریش کا قبیلہ اپنی فضائل اور اپنی شرافت و کمالات کی بنیاد پر کافی مشہور تھا. البتہ قریش میں سب ایسا نہیں تھے، قریش میں دشمنان خدا و رسول بھی تھی.
لیکن جو مین شاخ ہے قریش کی وہ بڑی بافضیلت با کرامت، اور اسی قریش کے قبیلے سے ایک شاخ جو نکلی خاندان بنی ہاشم، یہ قریش میں بھی تمام قریشیوں پر افضل و برتر خاندان تھا، بنو ہاشم کا خاندان۔ ریاست مدینہ ان کے ہاتھوں میں تھی، اور کعبۃ اللہ کی تولیت بھی ان کے سپرد تھی۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد قریشی بھی تھی اور ہاشمی بھی تھی۔ ان کا سلسلے نسب یوں ہے کہ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قزی ابن کلاب ابن مرہ، یعنی آپ اندازہ لگائیے، یعنی جناب ہاشم کی پوتی تھی جناب فاطمہ بنت اسد۔ اسد جو ہے وہ جناب ہاشم کی اولاد، تو ان کی شادی جو ابو طالب سے ہوتی ہے تو وہ بھی ہاشمی تھے، یعنی یہ ہاشمی خاندان کی پہلی شادی تھی ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کی، کہ جہاں دونوں ہاشمی تھے، اور یہیں سے ہاشمی سادات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح جناب فاطمہ بنت اسد کی ماں کا نام بھی فاطمہ بنت ہرم تھا، یہ بھی قبیلے قریش سے تھی۔ اب جناب فاطمہ بنت اسد کب اور کہاں پیدا ہوتی ہے؟ یہ تو واضح ہے، روشن ہے کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سرزمین مکہ پر متولد ہوتی ہے۔ البتہ تاریخ ولادت سے متعلق کتب تواریخ و سیر خاموش ہے، کہیں نہیں ملتا ہے کہ آپ کب پیدا ہوئی، لیکن ہاں مورخین نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ آپ سن عام الفیل کے 3 یا 4 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں۔ وہ اس طرح سے اندازہ لگایا کہ بعضوں نے کہا کہ جب فاطمہ بنت اسد کی وفات مدینے میں سن 4 ہجری میں ہوئی تو آپ 60 سے 65 سال کے درمیان تھی۔ تو اس سے اندازہ لگائیے، اگر 4 ہجری مدینہ منورہ میں جب مادر مولائے کائنات وفات پاتی ہے تو 60-62 اس طرح آپ کا سن شریف تھا، تو یقیناً آپ عام الفیل سے 3-4 سال پہلے متولد ہوئی۔ تو اگر عام الفیل سے 3-4 سال پہلے فاطمہ بنت اسد مکہ مکرمہ میں متولد ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول خدا سے تقریباً 4 سال بڑی تھی، تو یہ آپ کا سن شریف ہے۔ اور فاطمہ کا ایمان، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے، یعنی شیعوں کے مسلم عقائد میں سے یہ ہے، اور مسلم عقائد ائمہ اہل بیت کے روایات کی روشنی میں ہے، اور اجماع علماء کا دعویٰ کیا ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے، وہ یہ کہ معصومین علیہ السلام کی جتنی مائیں تھیں سب موحدہ تھی، یکتا پرست تھی، خدا پرست تھی، دین ابراہیم جسے دین حنیف کہتے ہیں، دین ابراہیم پر پائبند تھی۔ تو اسی طرح جناب فاطمہ بنت اسد بھی چونکہ مولائے کائنات کی ماں ہیں، ناممکن ہے کہ پروردگار عالم اپنے نور خاص کو، جس کی بنیاد پر اس نے کائنات کو خلق کیا، اس نور خاص کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ایسے بطن کا انتخاب کرے جس بطن کی مالکہ موحدہ نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ تو عزیزان محترم، فاطمہ بنت اسد موحدہ تھی، مومنہ تھی، یکتا پرست تھی، دین ابراہیم یعنی دین حنیف پر پائبند تھی، پیروکار تھی اسی دین کی۔ اور جہاں عرب کی دیگر عورتیں بتوں کا پوجا کرتی تھی، بتوں کی پرستش کرتی تھی، وہیں پر فاطمہ بنت اسد معبود حقیقی کی عبادت کرتی تھی۔ کئی تاریخی شواہد موجود ہے، اس سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد مومنہ کاملہ تھی، صرف مومنہ نہیں، اللہ پر پختہ یقین،
बाशराफत, बाकरामत, खूबसूरत और हाशमी, ये तमाम फ़ज़ाइल की मालिका थी फ़ातिमा बिनते असद। शेख अब्बास हुम्मी सफ़ीनतुल बहार जिल्द हफ्तुम में लिखते हैं, जब रसूल मबऊस ब रिसालत हुए तो आपकी रिसालत की तस्दीक में सबकत ले जाने वालों में से फ़ातिमा बिनते असद भी एक थी। यही नहीं बल्कि इब्न हदीद मोतज़ली जो अहले सुन्नत का आलिम है, शरह नहजुल बलागा जिसने लिखी है, उसने शरह नहजुल बलागा में ये लिखा है कि फ़ातिमा बिनते असद वो बीबी है जिसने इस्लाम को दिलो जान से कबूल किया और जिन्होंने इस्लाम को दिलो जान से कबूल करने में सबकत हासिल की, उनमें 11वीं शख्सियत फ़ातिमा बिनते असद है। ये शरह नहजुल बलागा इब्न हदीद मोतज़ली का बयान है। और यही नहीं बल्कि अहमद इब्न हम्बल जो अहले सुन्नत के 4 इमामों में से एक इमाम है। अब अहमद इब्न हम्बल कहते हैं, ये मसाइलो अल इमाम अहमद सफ़ा नंबर 228 पर मौजूद है। वो कहते हैं फ़ातिमा बिनते असद रसूल पर ईमान ले आई और आन हजरत ने उनके वफात के बाद अपने खमीस से उनको कफन दिया। तो अहले सुन्नत की जय्यद उलमा के अक़वाल से भी ये बात साबित है कि मोमिन कामिला थी। तो फिर गुंजाइश नहीं है ईमाने जनाबे फ़ातिमा बिनते असद पर गुफ्तगू। वाक़ई में तौहीन है इन शख्सियतों की अगर इस पर हम गुफ्तगू करें। तो अब जनाबे फ़ातिमा बिनते असद की शादी जनाबे अबू तालिब से कैसे होती है? देखिए, जनाबे अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद और अब्दुल मुत्तलिब की भतीजी है। कौन? फ़ातिमा बिनते असद। तो जनाबे अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब के बाद रईस मक्का मुतवल्ली खाने काबा करार पाए हैं और उसी तरह जनाबे रसूल खुदा की परवरिश और किफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी संभाली है। ये अबू तालिब जब जवानी के आलम में थे, इन्होंने शादी की फ़िक्र की, कोई ऐसी बीबी, ऐसी खातून हो जो बाशराफत हो, करामत हो, बुलंद मर्तबे की हामिल हो, अजीम कबीले की रहने वाली हो। तो आपने असद इब्न हाशिम के घर जाते हैं। असद इब्न हाशिम जो रिश्ते में उनके चचा होते हैं, तो चचा के घर जाते हैं और उनके सामने इशारतन किनायतन फ़ातिमा बिनते असद के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं, कोई खास्तगारी करते हैं, रिश्ता मांगते हैं। असद इब्न हाशिम ने अबू तालिब से रिश्ते की बात सुनकर मंजूरी दे दी, कबूल कर लिया। उसके बाद जनाबे फ़ातिमा बिनते असद के घर पर जनाबे अबू तालिब और उसी तरह दीगर आइज़ा व अक़रबा जमा होते हैं। खुद जनाबे अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा अपनी अक़द का, और तारीख़ में लिखा है, किताब मनाक़िब आले अबी तालिब में लिखा है कि जनाबे अबू तालिब ने इस तरह खुतबा पढ़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ गौर फरमाएं, ये कई तारीख़ी किताबों में खुतबा मौजूद है कि मुसलमानों, तुम किसको काफिर कह रहे हो, किसके ईमान पर शक कर रहे हो, जो नुज़ूल कुरान से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अपने निकाह के खुतबे में पढ़ रहा हो। यकता परस्त थे, तौहीद परस्त थे, दीन इब्राहीम पर थे जनाबे अबू तालिब। इसीलिए तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए, तमाम हम्दो सना उस खुदा के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। और आगे फरमाते हैं, जो अर्श का मालिक है, वो जिसने हमें खाने काबा की खिदमत के लिए मुंतखब किया और हमें इज्जत व शराफत से नवाजा, हमें हैर ऐब व रैब से पाक रखा, हमें दूसरों पर बरतरी अता की
اور ہمارے خاندان کو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی اولاد سے قرار دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں فاطمہ بنت اسد کا نکاح اپنے ساتھ کر رہا ہوں، یعنی گویا جو صیغہ عقد ہے اس کو جاری کیا۔ فاطمہ بنت اسد کے والد گرامی جناب اسد ابن ہاشم نے قبول کیا۔ اس کے بعد نکاح کے تمام ہونے کے بعد فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے والد گرامی اسد ابن ہاشم نے دسترخوان کو بچھایا اور سب کو کھانا کھلایا۔ اس طرح میں نے عرض کیا نا کہ خطبہ ایمان ابو طالب پر ایک بہترین دلیل ہے۔ جو کچھ اہل سنت کی کتابوں میں ایمان ابو طالب سے متعلق روایتیں موجود ہیں، یہ حضرت علی علیہ السلام کی دشمنی میں گڑھی ہوئی جعلی حدیثیں ہیں۔ جناب ابو طالب سے فاطمہ بنت اسد کی شادی ہو جاتی ہے اور جناب فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی گھر آتی ہے اور گھر کے تمام ذمہ داریوں کو سنبھال لیتی ہے۔ بڑی ذمہ داریاں تھیں جناب ابو طالب کے گھر میں فاطمہ بنت اسد کے لیے، اس لیے کہ جناب ابو طالب رئیس مکہ، متولی خانہ کعبہ اور اس کے ساتھ ساتھ کثیر الاولاد، آپ کے 4 بیٹے 2 بیٹیاں آپ سے متولد ہوئی، تو ان میں سے کل 6 اولاد۔ سب سے بڑے طالب ہے۔ طالب صرف چند دن پیدائش کے چند مہینے یا چند دن تک زندہ رہتے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ طالب ہی کی وجہ سے جناب عمران کو بعض تاریخوں میں ان کا نام عبد مناف بھی کہا گیا ہے، ابو طالب کہا جاتا ہے۔ عرب کا قانون ہے بڑے باپ کے بڑے بیٹے کے نام سے باپ کو پکارا جاتا ہے، جیسے طالب نام ہے تو ابو طالب، مولائے کائنات کے بڑے بیٹے کا نام حسن ہے تو انہیں ابو الحسن، تو اسی طرح جناب ابو طالب کے نام سے اس لیے مشہور ہوئے چونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، جو پیدائش کے چند دن بعد یا چند ماہ بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دوسرے بیٹے جناب عقیل، جناب عقیل سے متعلق تو آپ جانتے ہی ہیں، سفیر امام حسین شہید کوفہ جناب مسلم علیہ السلام کے والد گرامی، اور جناب مسلم کے پوتے بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرے بیٹے جعفر طیار، جعفر نام ہے، لیکن جب آپ کے جنگ تبوک میں آپ کے ہاتھ قلم ہوئے تو رسول اسلام نے فرمایا اللہ جنت میں انہیں 2 پر عطا کیا جائے گا۔ طیار یعنی اڑنے والا، تو اس لیے جعفر طیار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جنگ تبوک میں شہید ہو چکے، اور ان کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے عبداللہ جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر، اور ان کی اولاد اول محمد، یعنی جعفر طیار کی بھی اولاد شہدائے کربلا میں شامل ہے۔ چوتھے فرزند علی ابن ابی طالب، اور ان کی اولاد بھی کربلا کے میدان میں امام حسین پر شہید ہوئی ہیں، چاہے وہ جناب عباس ہو، جناب عباس کے بھائی ہوں۔ تو مختصر یہ ہے کہ آل ابو طالب کربلا میں جو بنی ہاشم ہے وہ دراصل آل ابو طالب ہے، اولاد فاطمہ بنت اسد ہے۔ تو 2 بیٹیاں تھیں، ایک ام ہانی، دوسرے جناب جمانہ۔ تو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خود نبی کریم سے متعلق روایت نقل کرتی ہے، اس طرح سے محدثہ بھی قرار پائی ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ جب عبد المطلب کی وفات کے آثار رونما ہونے لگے، ظاہر ہونے لگے، تو اس وقت جناب عبد المطلب نے اپنی اولاد کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ 2 سال کا بچہ یتیم عبداللہ محمد مصطفیٰ، ان کی ذمہ داری، ان کی کفالت، ان کی سرپرستی کو کون قبول کرے گا تم میں؟ تو اولاد عبد المطلب نے کہا آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کس کے سپرد کرنا چاہیے۔ تو جناب عبد المطلب نے رسول اسلام کی طرف دیکھا کہ بیٹا آپ کس کے پاس رہنا چاہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ رسول اکرم کی نگاہیں جناب ابو طالب پر ٹک جاتی ہے،
यानी जनाब अबू तालिब के साथ रहना चाहते थे। तो ये जनाब फातिमा बिनते असद रिवायत नकल करती हैं कि उसके बाद जनाब अबू तालिब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपने घर ले आए, और फातिमा बिनते असद फरमाती है कि मैंने रिसालत में आपकी खिदमत की, मैंने अपने औलाद से ज़्यादा उन्हें चाहा, और वो मुझे माँ कहकर खिताब करते थे। तो अल्लाह अकबर, ये फातिमा बिनते असद का ये कहना कि वो मुझे माँ कहकर पुकारते थे और मैं अपनी औलाद से ज़्यादा उन्हें चाहती थी, इससे अंदाज़ा लगाइए कौन है जो शौहर के भतीजे को अपनी औलाद पर तरजीह दे। ये नामुमकिन है। अगर फातिमा बिनते असद ऐसा कर रही थी रसूल इस्लाम के साथ, सिर्फ इसलिए कर रही थी कि वो जानती थी ये मबऊस ब रिसालत होने वाले हैं, ये दीन इस्लाम के आखिरी पैगंबर है, क्योंकि फातिमा बिनते असद दीन हनीफ की पैरोकार थी, समझती थी, नूर मोहम्मद को जानती थी, आसार रूनुमा थे रसूल इस्लाम के। कई वाक़यात मौजूद है, यहाँ पर उसका जिक्र करना मकसूद नहीं है। जनाब फातिमा बिनते असद ने कहा कि उन्होंने कई मरतबा इस तरह के करामात और मौजूदात सादिर होते हुए देखा। वो जानती थी कि ये रसूल खुदा है, ये अल्लाह के रसूल है, इसलिए अपनी औलाद से ज़्यादा रसूल अकरम को चाहती थी। और यहाँ तक कि किताबुल खराइज वल जराह में लिखा है कि फातिमा बिनते असद की अज़मत व बुलंदी ये है कि हज़रत अली के होते हुए भी रसूल इस्लाम के लिए वो माँ थी। अब यहाँ से अर्ज़ करूँ कि मौलाए कायनात की विलादत बासादत किस तरह होती है। फातिमा बिनते असद जनाब अबू तालिब से आद के बाद 3 बेटों की माँ बन चुकी। जनाब तालिब जिनका इंतकाल हो चुका, फिर उसके बाद जनाब अकील, फिर उसके बाद जनाब जाफ़र। अभी मौलाए कायनात की विलादत बासादत नहीं हुई, बल्कि नूर अली सुल्ब अबू तालिब से रहम मुतहर फातिमा बिनते असद में मुंतकिल होता है। उसको जनाब फातिमा बिनते असद ने महसूस किया। वो कहती थी कि मैं अपने बेटे को अपने शिकम में महसूस करती थी। जब काबे के पास जाती थी, बुतों से करीब होती थी, तो मेरा बेटा मुझे ये इशारा करता था यहीं से जल्दी गुजर जाए। अल्लाह अकबर, बुत शिकन है अली, पेट में रहकर भी बुतों को बर्दाश्त जिसने नहीं किया उसे अली कहते हैं। तो फातिमा बिनते असद के बतने मुबारक में नूर अली परवरिश पा रहा था। यहाँ तक कि वो वक्त भी आ गया कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई, वज़े हमल का वक्त आया। तो फातिमा बिनते असद अपने घर से निकलकर काबतुल्लाह के पास आती है। यहाँ पर मैं रिवायत पेश करता हूँ, जिसमें यह रिवायत मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है। बिहारुल अनवार में और बिहारुल अनवार में कई किताबों के हवाले से मौजूद है कि यजीद इब्ने कानब जो रावी है वो कहता है कि मैं और अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश के चंद लोग काबतुल्लाह के पास बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे या इबादत कर रहे थे, जो भी हो, बैठे हुए थे वहाँ पे। तो रावी का कहना, मैंने देखा अचानक फातिमा बिनते असद यानी ज़ौजाए अबू तालिब काबतुल्लाह के पास आती है। काबे के पास आने के बाद गिलाफ काबा को हाथों से थामती है और दूसरे हाथ को उठाती है, आसमान का रुख करके कहती है, क्या फरमाती है? ये दुआ मांगती है, रब्बे इन्नी मुअमिनतुन बिका व बिमा जाअ मिन इंदिका मिर रुसुलिन व कुतुबिन व अन्नी मुसद्दिक़तुन बिकलाम जद्दी इब्राहीम अल खलील व अन्नहु बनल बैतल अतीक फ़बिहक़्क़िल्लज़ी बना हाज़ल बैत व बिहक़्क़िल मौलूदिल्लज़ी फ़ी बतनी लम्मा सयरत अला विलादती। ऐ परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। अल्लाह अकबर। ये अल्फाज मैंने इससे पहले ने कहा, ईमान जनाब फातिमा बिनते असद पर गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। जो क़ब्ल मबऊस बरिसालत
जब रसूल हो उससे पहले दीन हनीफ पर पैरोकार थी, वो कह रही मैं मेरे परवरदिगार तुझ पर ईमान रखती हूं, और जो कुछ तेरी जानिब से रसूल आए और किताबें नाजिल हुई हैं उन तमाम रसूलों पर और किताबों पर ईमान रखती हूं, और अपने दादा इब्राहिम खलील की फरमान की, उनके कलाम की तस्दीक करती हूं जिन्होंने इस बैत अतीक को बनाया, और तुझे वास्ता इस काबतुल्लाह के बनाने वाले की यानी जनाब इब्राहिम का वास्ता देती है। और उसके बाद फरमाती है कि तुझे वास्ता उस मौलूद का जो मेरे बतन में है, मेरे शिकम में है, बस तू मेरे लिए विलादत के मरहले को आसान कर दे। ये दुआ की। फिर रावी कहता है फनफतहल बाब व दखलत फी, मैंने देखा कि अचानक काबे की दीवार में एक शगाफ होता है, एक दरार आता है, गोया दीवार में एक दर बनता है। फातिमा बिनते असद दखलत फी है, उस नए दरवाजे से दाखिले खाने काबा हो जाती है। रावी कहता है कि काबे के दरवाजे पर कुफल था और फातिमा बिनते असद दीवार से दाखिले खाने काबा हुई। ये मोजज़े के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद जब बीबी दाखिले काबा हो जाती है, दोबारा खाने काबा की दीवार दोबारा जुड़ जाती है। फिर उसके बाद लोगों ने लाख चाहा फातिमा बिनते असद अंदर है, क्या किया जाए। ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन जब तक फातिमा बिनते असद खाने काबा में मौजूद थी उस वक्त तक खाने काबा का ताला नहीं खुला दरवाजे का। तो मुझे कहने दीजिए फातिमा बिनते असद की अजीम फजीलत यह है कि ये वो बीबी है जिसके लिए काबा जचाखाना बना। ये वो बीबी है जिसने अपने बेटे को काबतुल्लाह में, जौफ़े काबा में जिसने मुतवल्लिद किया, जिसका बेटा जौफ़े काबा में पैदा हुआ, उस अजीम बेटे की माँ का नाम फातिमा बिनते असद है। फातिमा बिनते असद जब बाहर आई थी उस वक़्त भी ये फ़ख्र मुबाहात में कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने क्या इज़्ज़त व अज़मत मुझे अता की है कि जनाब मरियम को वक्त विलादत जनाब ईसा बाहर निकाल दिया था अपने घर से, मगर अल्लाह ने मुझे अपने घर में बुलाया। और रिवायतों में वारिद है कि जब फातिमा बिनते असद खाने काबा में दाखिल होती है, 3 दिन 3 रात वहाँ पर मेहमान खुदा थी। खाने जन्नत जनाब फातिमा बिनते असद की मेहमानी के लिए जन्नत से आते थे, और जनाब आसिया जो जनाब मूसा की वालिदा हैं, और उसी तरह जनाब मरियम और भी जन्नती ख़वातीन फातिमा बिनते असद की खिदमत के लिए जन्नत में आती है। और मनाक़िब आले अबी तालिब जिल्द नंबर 2 172 में लिखा है, जब इमाम अली की विलादत बासआदत जौफ़े काबा में हुई तो काबा मुनव्वर हो गया। फौरन मौलाए कायनात सजदे में गए और मौला ने फरमाया, सजदे में सर रख के, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और तीसरे जुमले में कहा, मैं गवाही देता हूँ मैं अली रसूलुल्लाह का वसी हूँ। तीसरी गवाही भी रसूल इस्लाम ने कहा। और उसके बाद वो उन जन्नती ख़वातीन की जानिब और अपनी माँ की तरफ मुतवज्जह होते हैं और उनको सलाम करते हैं। ये रिवायत में मौजूद है। फिर उसके बाद मौलाए कायनात माँ को सलाम किया। जब फातिमा बिनते असद 3 दिन काबतुल्लाह में थी, उसके बाद दोबारा जब आती है तो हुक्म खुदा से दोबारा दीवार काबा में शगाफ पैदा होता है। फिर दोबारा फातिमा बिनते असद जब बाहर आती है तो अबू तालिब वहाँ मौजूद थे, रसूल इस्लाम इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे, और अल्लाह अकबर जिब्रील अमीन नाजिल हुए। कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने बादस दुरूद सलाम आपको आपके भाई अली मुर्तज़ा अली की विलादत की मुबारकबाद दी है। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा अल-इरशाद में फरमाते हैं कि जिस दिन मौलाए कायनात की जौफ़े काबा में विलादत हुई वो दिन 13 रजब 30 आमुल फील, यानी रसूल इस्लाम से मौलाए कायनात 30 साल के छोटे। 1 आमुल फील को रसूल इस्लाम की विलादत, 30 आमुल फील को
مولا کائنات کی ولادت 13 رجب 30 عام الفیل روز جمعہ صبح صادق کا وہ منظر، ایسے میں رسول اسلام کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لیے. اللہ نے پیغام کہلوایا، مبارک ہو مبارک، اے محمد مبارک ہو کہ آپ کو آپ کا بھائی علی مل گیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ علی نام رکھو، کہا آپ کو آپ کا بھائی علی مل گیا. علی کی ولادت کی مبارکبادی دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو علی کا نام اس دنیا میں نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی علی کا نام عرش پر علی تھا. اللہ نے اپنے نام سے، وہ اعلیٰ تھا تو اس نے علی رکھا. تو پھر فاطمہ بنت اسد نے جو نام رکھا وہ اپنے باپ کی بنیاد پر، یعنی باپ کا نام اسد تھا، اسد کے اعتبار سے فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا. حیدر کے نام بھی شیر ہے. اور واقعہ مشہور ہے، جس وقت جنگ خیبر میں مرحب جب آیا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، تو رسول مولا کائنات نے فرمایا سمیتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اللہ کا نام رکھا ہوا نام علی ہے اور ماں نے اس بچے کا نام حیدر رکھا ہے. اور اس کے بعد جب حکم خدا سے رسول نے اپنے ہاتھوں میں علی کو اٹھاتے ہیں تو رسول اسلام کی گودی میں مولا کائنات نے آنکھوں کو کھولا. جوش ولی آبادی نے کیا خوبصورت کہا، جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے قدرت نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے. یہ عجیب منظر ہے کائنات میں کہ علی رسول کے ہاتھوں پر ہے اور آنکھیں کھولی. روایات میں موجود ہے، یہی مناقب ابی طالب، آل ابی طالب میں لکھا ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ فرمائے میں کیا سناؤں. رسول اسلام نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ید قدرت میں میری جان ہے. تو اس کے بعد مولا کائنات نے آسمانی صحیفوں کو سنایا، جناب ابراہیم کا صحیفہ، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، صحیفوں کو پڑھ کر سنایا دست رسالت پر، اور یہاں تک کہ قرآن کو بھی پڑھ کر سنایا. اللہ اکبر. قرآن ناطق نے، قرآن صامت کی تلاوت اس وقت کی جب ابھی قرآن ظاہری طور پر قلب مصطفیٰ پر نازل ہی نہیں ہوا. تو بہت لمبی روایت ہے، میں اس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اس طرح مولا کائنات کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ 13 رجب 30 عام الفیل روز جمعہ ہوتی ہے. فاطمہ بنت اسد نور خدا کی ماں بن جاتی ہے. یہ وہ نور ہے جس کے لیے رسول اسلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. تو مولا کائنات کی پیدائش ہوئی. مولا کائنات کے ساتھ ساتھ رسول اسلام دونوں ایک گھر میں رہا کرتے تھے. فاطمہ بنت اسد ان کی خدمت کرتی تھی، یہاں تک کہ 10 سال کے مولا کائنات ہوئے، 40 سال کے رسول اسلام. جب 40 سال کے رسول اسلام ہوئے، اس وقت رسول پر پہلی وحی مکہ مکرمہ کے اس پہاڑ پر جو جبل نور کہلواتا ہے، اور اس میں وہاں پر ایک غار ہے، غار ہرا، وہاں پر 5 آیتیں، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں جو نازل ہوئی، اس وقت وہاں پر مولا کائنات موجود تھے. وہیں سے مبعوث با رسالت ہوئی. یعنی رسول تو اس وقت بھی رسول تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، مگر ذمہ داری اب دی گئی رسالت کی. 40 سال کے جب ہوئے، یعنی جب زمینہ سازی رسول نے کی ہے مکہ کے سرزمین میں، اپنے آپ کو صادق کہلایا، امین کہلایا، اب حکم ہوا کہ اب یہاں سے کار رسالت کو انجام دے. تو ابو طالب کے گھر میں دعوت دی اپنے اعزاء اور اقارب کو، اپنے عشیرے کو، اپنے خاندان کو. اسی کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں. تو فاطمہ بنت اسد نے کھانا بنایا، ابو طالب نے لوگوں کو دعوت دی. پہلی دعوت جو اسلام کی جو منعقد ہوتی ہے، جو پہلی نشست، پہلی محفل یا نشست منعقد ہوتی ہے، وہ جناب فاطمہ بنت اسد یعنی ابو طالب کے گھر میں، مولا کائنات کے گھر میں ہوتی ہے. تو اس وقت مولا کائنات 10 سال کے بچے تھے. کون ہے اس کار تبلیغ جو میرا ساتھ دے، میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا؟ تو کوئی نہیں اٹھا سوائے 10 سال کے بچے. بار بار رسول اسلام
کی خدمت میں مولا کائنات اٹھ کے کہتے تھے یا رسول اللہ میں ہوں. ہر بار مولا کائنات کو رسول بٹھاتے تھے. بلاخر دعوت ذوالعشیرہ ہی میں جو پہلی مجلس دعوت اسلامی ہے وہیں پر رسول اسلام نے اعلان کر دیا فاطمہ بنت اسد کے گھر میں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا داماد ہے، میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے. تو عزیزان محترم، پھر اس کے بعد رسول اسلام نے کار تبلیغ کو مدینے میں آغاز کیا تو دشمن بڑھتے گئے. کفار قریش نے آپ کا گھیراؤ کیا. اللہ اکبر، یہ موقع وہ بھی آیا 13 سال مدینے میں بعد از بعثت تھے، یعنی 40 سال قبل از بعثت مکے میں، اور مکے میں جو ہے نا 13 سال بعد از بعثت، یعنی 53 سال کے رسول اسلام مکے میں تھے. لیکن آخری 3-4 سال رسول اسلام کے لیے بڑے خطرناک تھے. صرف رسول اسلام کے لیے نہیں، ان تمام مسلمانوں کے لیے جنہوں نے رسول کے رسالت پر ایمان لے آئے، جن میں فاطمہ بنت اسد، خدیجۃ الکبریٰ اور بھی بیویاں تھیں. ان سب کو شعب ابو طالب میں محصور کر دیا گیا. یعنی کفار قریش نے ان سے ناتا توڑ دیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا. یہ اعلان کر دیا ان سے نہ بیٹی لو نہ ان کو بیٹی دو، ان سے کوئی خریداری نہ کرنا، ان کو سبزیاں نہ بیچنا. فاقوں کی نوبت آ گئی. اس وقت جب فاقوں کی نوبت آ گئی، جہاں خدیجہ کی پوری دولت اسلام کے لیے لٹ چکی، جناب خدیجہ بھی شعب ابی طالب میں بالکل بھوکی اور پیاسی. اور وہیں پر بھی شعب ابو طالب وہ مقام ہے. آج پروردگار عالم آپ کو حج و عمرہ کی زیارت نصیب فرمائے، یہ عظیم عبادت نصیب فرمائے. جائیں گے آپ تو جب صفا و مروہ سے باہر جائیں گے تو ادھر جو پہاڑیاں نظر آتی ہیں، اسی پہاڑیوں کے دامن میں شعب ابو طالب تھا. تو وہیں پر محصور تھے. عجیب سختیاں ہیں، تاریخ یعقوبی اور تاریخ طبری گواہ ہے. کبھی آپ کو موقع ملے تو اٹھا کر پڑھیں کہ شعب ابی طالب کے 3-4 سال کس طرح سے سختیاں اٹھائی. ان میں سختیاں اٹھانے والوں بھی فاطمہ بنت اسد بھی تھی. اور 13ویں سال میں جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور جناب خدیجہ جو ہمسر رسول اسلام تھی ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اسی لیے اس سال کو رسول اسلام نے عام الحزن قرار دیا. عام الحزن یعنی غم کا سال، جب یار و وفادار رسول کے جو عظیم یار و وفادار نہ خدیجہ کبریٰ رہی محسنۃ الاسلام، نہ محسن اسلام ابو طالب رہے. پھر اس کے بعد کفار قریش نے طے کیا کہ ہمارے ہر خاندان سے ایک ایک فرد چن کر رسول اسلام پر حملہ کر دیں. تو اللہ کا حکم ہوا. حکم خدا سے رسول اسلام نے اپنی بستر پر علی کو سلایا اور خود مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائے. جب وہ تمام امانتوں کو جو رسول کے پاس تھی وہ علی کے سپرد کیا، یا علی آپ یہ امانتوں کو صاحبان امانت کے حوالے کرنا. اور جو بیویاں بچی تھی، فواتم کہا جاتا ہے، 3 فاطمہ، ایک فاطمہ بنت اسد، دوسری فاطمہ زہرا، تیسری فاطمہ بنت زبیر. یہ 3 فواتم کے علاوہ بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور کچھ مسلمان، کہا ان کو لے کر آپ آنا. مدینے سے پہلے جو آج مسجد قباء ہے وہاں پر رسول اسلام نے انتظار کیا. پہلی مسجد اسلام کی مسجد قباء ہے، وہاں پر رسول اسلام نے ان کا انتظار کیا. پھر مولا کائنات اپنی ماں فاطمہ بنت اسد اور رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا اور زبیر کی بیٹی فاطمہ بنت زبیر اور چند بنی ہاشم کی عورتیں اور کچھ مرد کچھ مسلمان کو لے کر جب مولا کائنات وہاں پر پہنچتے ہیں مسجد قباء تک، تو پھر اس کے بعد وہاں سے ان کے ساتھ ان کے ہمراہ رسول اسلام مدینے کے شہر میں داخل ہوتے ہیں، جہاں رسول اسلام کا ایک عظیم استقبال ہوتا ہے. اب ہجرت کر کے آنے والوں میں، پاپیادہ چلنے والوں میں عظیم خاتون کا نام ہے فاطمہ بنت اسد. فاطمہ بنت اسد نے بھی رسول کے ہمراہ مدینہ آتی ہے، مکے سے ہجرت فرماتی ہے. اور مکے میں آنے کے بعد فاطمہ بنت اسد کی سب اولاد کی شادیاں ہو چکی تھی. جناب طالب کا تو انتقال ہو چکا تھا، جناب جعفر طیار، جناب عقیل، ام ہانی وغیرہ سب کی شادیاں ہو چکی تھی. ایک علی باقی تھی، ایک علی ہی باقی تھے جن کی شادی نہیں ہوئی. ماں کے دل میں تمنا تھی کہ اس بیٹے کی شادی بھی دیکھ لو، اور دل میں چاہ تھی کہ فاطمہ زہرا جیسی اگر بہو مل جائے تو میں اور بھی خوش نصیب بن جاؤں گی. پروردگار عالم نے یقیناً فاطمہ بنت اسد کی تمنا کو
اس طرح سے پورا کیا کہ عرش سے پیغام آیا فاطمہ کے لیے. کس کا پیغام؟ حکم آیا زوج نور بن نور، اے رسول اپنی شادی، اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی سے کر دو. دوسری ہجری میں علی و فاطمہ کی شادی ہو جاتی ہے. اور جب اسد الغابہ جلد 2 جلد پنجم صفحہ 517 پر یوں تحریر ہے، جب مولا علی کی شادی حضرت فاطمہ سے ہو گئی تو علی نے اپنے والدہ سے فرمایا، اے مادر گرامی، میں کنویں سے پانی بھروں گا. اس زمانے میں کنویں سے پانی بھرنا بڑا آسان کام نہیں تھا، اور وہ بھی مدینے میں پانی بہت نیچے رہتا تھا، اور پورے مدینے میں 2 یا 3 کنویں میٹھے پانی کے تھے. تو ایسی صورت میں فرمایا میں کنویں سے باہر پانی بھروں گا، باہر کا کام کروں گا. فاطمہ چکی پیسنے اور آٹا گننے میں آپ کی مدد فرمائیں گی. تو عزیزان محترم، جب ہجری سال کے یعنی چوتھی ہجری یعنی 4 سال مدینے میں گزرے، اس وقت فاطمہ بنت اسد بیمار ہو گئی، اور فاطمہ بنت اسد مادر آفتاب امامت، امین نور ولایت، کفیل رسالت اس دنیا سے چلی جاتی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں جس وقت میری ماں کا دم نکل رہا تھا میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، فوراً دوڑتے ہوئے رسول کی خدمت میں آئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا رسول اللہ میری ماں مر گئی. مقتل کے جملے ہیں یہاں پر، جیسے ہی بہار الانوار جلد نمبر 53 اور اس کے علاوہ دوسری جگہ پر بھی لکھا ہے کہ جیسے ہی مولا کائنات نے فرمایا میری ماں مر گئی تو فوراً رسول نے فرمایا وہ میری بھی ماں تھی. بشارت المصطفیٰ پر رسول اکرم سے روایت ہے، فاطمہ بنت اسد کی میت کے سرحانے رسول آ کر بیٹھ جاتے اور فرماتے ہیں اے ماں تم پر خدا کی رحمت نازل ہو، تم میری مہربان ماں کی طرح تھی، تم نے خود بھوکے رہ کر مجھے سیر کیا، خداوند کریم تم پر رحمت نازل کرے. بنی ہاشم کی عورتوں نے غسل دیا، پیغمبر اکرم نے اپنے قمیص کو دیا فاطمہ بنت اسد کے کفن کے لیے. بصائر الدرجات صفحہ نمبر 287 پر روایت منقول ہے کہ آن حضرت آپ کی نماز جنازہ میں پابے رہنا تھے، قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے تھے، بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس قدر احتیاط سے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا خبردار، قدم آہستہ آہستہ اٹھانا اس لیے کہ فرشتوں کی کثیر تعداد فاطمہ بنت اسد کی جنازے میں شرکت کے لیے آئی. اللہ اکبر، قدر و منزلت مادر آفتاب امامت فاطمہ بنت اسد کی جانیے، جس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آج سے لاتعداد فرشتے آئے ہیں. اور رسول اسلام نے جب نماز پڑھائی فاطمہ بنت اسد کی، عام طور پر مسلمانوں کی جو نماز جنازہ ہوتی ہے 5 تکبیر 4 تکبیر ہوتی ہیں، مگر فاطمہ بنت اسد کے لیے 70 تکبیریں کہی ہیں رسول اسلام نے. 70 تکبیریں. جب پوچھا گیا اتنی تکبیریں کیوں؟ 70 جماعتیں عرش سے فرشتوں کی موجود تھی، اس لیے 70 تکبیریں پڑھی گئی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جہاں مولا علی کے ہمراہ فاطمہ بنت اسد کی میت کو رسول اسلام نے خود سپرد لحد کیا. بلکہ یہاں ایک بات کروں کہ آپ نے رسول اسلام نے اسامہ ابن زید، ابو ایوب انصاری اور ایک غلام کو حکم دیا کہ فاطمہ زہرا کی قبر، فاطمہ بنت اسد کی قبر کھودیں جنت البقیع میں. اور جب قبر کھودی جا چکی تو اس وقت رسول اسلام خود بنفس نفیس فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹتے ہیں تھوڑی دیر. اللہ اکبر. جس کی کفن رسول اسلام کے قمیص کا ملا اور جس کی قبر میں دفن سے پہلے خود رسول اسلام تشریف فرما ہے، اس فاطمہ بنت اسد کی عظمت اور قدر و منزلت کو کون پہچان سکتا ہے. جب مولا کائنات اور رسول اسلام نے قبر میں اتارا تو اس وقت سرحانے دفن کرنے کے بعد سرحانے قبر کے بیٹھ گئے اور تلقین پڑھی، اور یہ جملہ ہے اللہم اغفر لأم فاطمہ بنت اسد، خدایا میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما. یہ رسول اسلام کی جملے ہیں. امالیہ شیخ صدوق صفحہ نمبر 310 میں ہے، رسول خدا نے فاطمہ بنت اسد کے دفن کے بعد فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری حیات ہے،
میں نے ان کی قبر میں 2 نور کے چراغوں کو دیکھا. فرشتوں نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے. اب ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی قبر آج جنت البقیع میں موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ جہاں ائمہ اطہار کے مرقد ہیں وہیں پر فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. جو فاطمہ بنت محمد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر جو منسوب ہے وہیں پر فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. اور گنبد موجود تھے. خدا لعنت کرے ان سعودی آل سعود پر، وہابیوں پر، جنہوں نے ان گنبدوں کو اٹھا دیا. دوسری روایت کے تحت جہاں فرزند رسول ابراہیم مدفون ہے وہاں فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. بعضوں نے کہا جہاں پر شہدائے احد مدفون ہیں بقیع میں وہاں پر فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. بلاخر یہ اتفاق کی بات، یہ متفق ہے اس بات پر تمام علماء کہ فاطمہ بنت اسد کی قبر جو ہے وہ بقیع میں موجود ہے. اور زیارت موجود ہے فاطمہ بنت اسد کے لیے. اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہا کہ میری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کی نیابت میں آپ طواف کعبہ کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا فاطمہ بنت اسد باب الحوائج ہے، جس کی وسیلے سے حاجتیں براتی ہے. اس شخصیت کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.